سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے دور رکھنے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہمیں یقین ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے بعض لوگوں کے متعلق سنا ہوگا کہ گردوں کی خرابی سے وہ بیمار ہو گئے ہیں۔ اب ان کی جان اس بات پر اٹکی ہوئی ہے کہ یا تو کوئی ان کو اپنا کڈنی عطیہ دے دے یا ان کو ہمیشہ کے لیے مشین سے نتھی کر کے ان کی جان کو امان دی جائے۔ یہ دونوں سہولتیں اکثر بیماروں کے لیے ممکن حصول نہیں ہیں، جن کو ان کی استطاعت بھی ہوتی ہے، ان کے لیے بھی بہت ہی مہنگی ہیں، بلکہ باعث اذیت بھی ہیں، اور ایسی اذیت جس کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔ اس بات کا علم اکثر لوگوں کو نہیں ہے کہ جہاں کڈنیز خراب یعنی گردے خراب ہونے کی متعدد خارجی وجوہ ہیں، وہاں کچھ عام وجوہ ایسے بھی ہیں جو خود کردہ ہیں، یعنی کہ خود سے اپنے اس کو کڈنیز کو بیمار ڈالا ہے۔ ان میں دافع درد ادویات، یعنی وہ کہ اگر کہیں درد ہو گیا تو فوراً جو ہے نا دوائیں کھانی شروع کرنی، ضروری اور غیر ضروری استعمال نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ 2008 سے یعنی کہ تقریباً صدی قبل یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ درد کو دور کرنے والی ادویات سے گردے بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ گو یہ بات آج ہر مستند ڈاکٹر کو جاننی چاہیے، اور وہ جانتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ اول یہ بات کہ درد کو دور کرنے والی ادویات گردے کی ضرر کا باعث ہیں، فینسٹین کے متعلق معلوم ہوئی، جو اکثر درد کو دفع کرنے والی دوا کا جز ہوتی ہے۔ یہ بات افسوسناک ہے کہ ماہرین گردہ کی مسلسل کوشش کے باوجود یہ صرف 1973 میں ممکن ہو سکا کہ اس دوا کو ممنوع قرار دیا جائے۔ یہ بات تو اب بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ یہ دوا گردوں کے لیے مضر ہے، بلکہ یہ شبہ اب اکثر درد کو دور کرنے والی دوائیں بشمول پیراسٹامول وغیرہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان سب کے کم و بیش مضر اثرات گردوں پر مرتب ہوتے ہیں، جو بالآخر گردوں کو خراب کرنے میں حتمی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس قسم کے حادثات سب سے زیادہ آسٹریلیا میں وقوع پذیر ہوئے۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ آسٹریلیائی ڈاکٹر زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں، بلکہ اس کی توجہ اس طرح کی جاتی ہے کہ ایک تو آسٹریلیا میں درد کو دفع کرنے والی ادویات کثیر مقدار میں استعمال کی جاتی ہیں، پھر یہ ادویات آسٹریلیا جیسے سخت گرم ملک میں استعمال ہوتی ہیں، یعنی گردوں کو نقصان ایک تو اس سبب سے پہنچ رہا ہے کہ ان ادویہ کی دواؤں کی کثیر مقدار جسم کے اندر اناپ شناپ داخل کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے وہ کم حقوق خارج نہیں ہو رہی ہیں۔ ادویہ کے اخراج کے لیے ضروری ہے کہ جسم کے اندر پانی بافراط ہو۔ گرم ملکوں میں اول تو یوں ہی جسم میں پانی مناسب مقدار میں نہیں رہتا کہ سطح جسم سے پسینے کی شکل میں اڑ جاتا ہے، پھر کم پانی پینا بھی ایک عام عادت ہے۔ ہمارے جیسے ملکوں میں لوگ بس تھوڑا سا پانی صبح دوپہر شام پی لیتے ہیں کھانے کے ساتھ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پانی جو ہے انف ہو گیا، کافی ہو گیا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ ان ملکوں کے رہنے والوں کو جو یورین پاس ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، تیل کے رنگ کی مانند ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو دوا اس طرح سے خارج ہوگی وہ راستے ہی میں گردوں میں جمنا شروع کر دے گی، نتیجتاً گردوں کے خراب ہونے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ درد دور کرنے والی دوا کچھ کم استعمال کریں، جب بہت ہی ضرورت ہو تو استعمال کیجیے۔ کوشش یہ کریے کہ آرام کرنے سے، سوپ پینے سے، تھوڑا بہت کچھ کھانے سے یا بالکل نیند لے لینے سے درد آپ کا کم ہو جائے۔ اور کچھ کم پانی پینے کی وجہ سے گردوں کو جو سخت نقصان پہنچ رہا ہے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ مشورہ ہم بار بار یہ دیتے ہیں کہ اپنے اندر کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی ضرور ڈالیے، اور جہاں پہ گرمی ہے اور پسینے کے ذریعے پانی خارج ہو رہا ہے تو وہاں اس سے بھی زیادہ آپ 14 گلاس تک جا سکتے ہیں۔ یہاں ہمارے لیے ایک بڑا سبق یہ ہے کہ ہم درد دفع کرنے والی گولیاں جو ہے وہ
میٹھی گولیوں کی طرح، جیسے بچے ٹافیاں کھاتے ہیں اس طرح کھا لیتے ہیں۔ ہمارے جیسے ملک گرم بھی ہیں جہاں پانی پینے کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جیسے کہ ہم نے بتایا ہم لوگ اس قدر پانی نہیں پیتے جس طرح پینا چاہیے، لیکن بس بات دراصل یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی ہماری سستی ہے، کاہلی ہے، اور پانی میں چونکہ کوئی مزہ نہیں ہے، ہمارے ہاں جیسے پانی اتنا صاف نہیں ہوتا تو سوچتے ہیں پانی نہیں پئیں، لیکن اگر اس بات کا شعور اور احساس ہو جائے کہ پانی سے کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور ہمارے جیسے ملکوں میں جو گردوں کی بیماریاں اتنی زیادہ عام ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ پانی کم پیا جاتا ہے، تو کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک تو دوا ہم کم سے کم کھائیں درد کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ پانی کو ابال کے ٹھنڈا کر کے پئیں۔ اپنے ساتھ ہمیشہ، آپ نے مغربی ممالک میں دیکھا ہوگا کہ پہلے تو ہمیشہ لوگ کین اور پاپس کی ڈبے ہاتھ میں رکھتے تھے یا بوتلیں رکھتے تھے، لیکن اب یہاں پہ رجحان عام ہو رہا ہے کہ یہ دوائیں جو ہے نا جسم، یہ جو پاپس ہیں یہ جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اب لوگ ہمیشہ پانی کی بوتل ساتھ رکھتے ہیں، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ پانی پیا جاتا ہے۔ آپ بھی اسی طرح کریں کہ ابالیں، ٹھنڈا کریں، چھانیں، اور پھر پانی کی بوتلیں بنا کے رکھ لیں، اور پھر اس کو جو ہے ضرور پانی کو اپنے استعمال میں لے کے آئیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ گردے خراب ہونے سے بچ نہ جائیں آپ کی۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کے کچھ اور بتائیں گے، کچھ اور اس کے بارے میں۔